السلام علیکم۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ چھپکلی کو مارنا انتہائی ثواب کا کام ہے، اور اگر ان کو نہ بھی مارا جائے تو اس کو گھر سے ضرور نکال دینا چاہیے۔ اس کی موجودگی نحوست کا سبب قرار دی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے چھپکلی کو مارنے کا حکم مسلمانوں کو شرعی طور پر کیوں دیا گیا ہے، اور چھپکلی کو مارنے سے ثواب کیوں ملتا ہے۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کو ایک ماننے پر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو اس وقت یہ واقعہ کرۂ ارض کا ایک برا واقعہ تھا، جس کا ذکر انسانوں کے علاوہ چرند پرند جنوں ان سب کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر ایک روایت کے مطابق جب چوٹی اور چھپکلی کے درمیان اس واقعے کا ذکر ہوا تو چوٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت کی، جبکہ چھپکلی نے نمرود کو حق قرار دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس موقع پر جب چھوٹے پرندے بھی اپنے استطاعت کے مطابق اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں ڈال رہے تھے تاکہ یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو سکے، اس موقع پر یہی چھپکلی تھی جو کہ اس آگ کو اپنی سانسوں سے مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپکلی کو مارو کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو پھونکے مار رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان کو مارتی تھیں۔ چھپکلی ایک موذی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے، جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ شریعت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سانپ مارا اس کے لیے 7 نیکیاں ہیں، اور جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 1 نیکی ہے۔ بعض احادیث میں چھپکلی کو پوری قوت سے ایک ہی چوٹ میں مارنے کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جو چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار دے اس کے لیے اتنی نیکیاں ہیں، اور جو اسے دوسری چوٹ میں مار دے اس کے لیے پہلے شخص سے کم نیکیاں ہیں، اور اگر تیسری چوٹ میں مار دے اس کے لیے دوسرے سے کم نیکیاں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص کسی چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار دے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم، اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم۔ ایک اور احادیث کے مطابق عربی زبان میں چھپکلی کو واعظ کہا جاتا ہے، اور واعظ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی آگ میں پھونکے مارتی تھی۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ واعظ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا ہے۔ البتہ ایسی کوئی احادیث یا قرآنی آیت موجود نہیں جس کے حوالے سے چھپکلی کو مارنے کے ثواب کا حکم دیا گیا ہو، یا پھر گھر میں اس کی موجودگی کو نحوست قرار دیا گیا ہو، اور نہ ہی چھپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔